أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان في أمتي هو يفردا وهو يشرى في أمتي يدعو على الأرض ويقبل الدعاء على العرش. میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حسب معمول اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بھی عنایت فرمایا کہ دین کے تعلق سے کچھ اہم باتیں گفت و شنید کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے اور پورے امت اسلامیہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس سے ماقبل 5 جمعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ چونکہ اب ہم ربیع الثانی میں ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، چنانچہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر ہم اور آپ آج روشنی ڈالیں گے اور ان کی شخصیت جو اللہ رب العالمین نے نکھاری اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی شخصیت جو حدیث فی اللہ یعنی امام بھی ہے حدیث کے تعلق سے اور فقہ کے تعلق سے بھی امام ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق بھی امام ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جن کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ وجود میں آئی، اور ایک ایسی شخصیت جو پیدائشی ولی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسے ولیوں سے نوازا جو دن دہاڑے جو ہے نئے نئے کرامات کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ پیدائشی ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں آ کر للہیت کے واسطے کسی چیز کو سیکھنا نہ پڑے۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں استادوں کے ذریعے سے سیکھا آپ نے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو بہت سارے ایسے کرامات لوگوں نے دیکھا جو عام آدمیوں میں نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رمضان المبارک میں ہے، اور آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس مہینے میں یعنی ربیع الثانی میں۔
اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو رمضان کے چاند کے ساتھ ساتھ آپ کے محلے میں اس بات کی بھی خوشی تھی کہ فاطمہ کے یہاں جو ہے ایک اور چاند نمودار ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ ہیں، والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کا نام تو فاطمہ ہے لیکن لوگ جو ہے ام الخیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ام کے معنی ہے ماں اور خیر کے معنی بھلائی، برکتیں اور لوگوں کے وہ تمام خواہشات جو جائز ہوں اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو ایسی ماں جس سے جو ہے خاص طور سے حنفی مسلک کو فائدہ پہنچا۔ تو جب حضرت پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پینے کی حاجت ہوتی، چونکہ لوگوں نے روزہ رکھا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، تو اس بچے کو کیا معلوم کون سا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت غوث اعظم کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کرامات سے نوازا کہ جس طریقے سے بڑے لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے اور صبح صادق کے بعد وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں کے استھن سے جو ہے سینہ مبارک سے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ روزے رکھنے کے ٹائم میں جو دودھ پیتا ہے بچہ، عام بچہ، کیونکہ ان کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہوتا، لیکن ان تمام بچوں سے آپ کی شخصیت الگ تھی۔ روزہ جب کھولنے کا وقت آتا، جب آپ کی امی جان جو ہے روزہ کھول لیتی، پھر اس کے بعد وہ بچہ دودھ پیتا۔ تو یہ تمام کراماتیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تھوڑے بڑے ہوئے، پروان چڑھے، اور جب آپ کی 4 سال ہوئی تو آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ کی امی نے آپ کو مدرسے میں داخلہ دلوایا، گاؤں کے محلے کے مدرسے میں، اس حال میں کہ آپ کے ابا حضور کا انتقال ہو چکا ہے، آپ یتیمی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو امی جان جو ہے مدرسے کے اساتذہ اور استاد محترم سے فرمانے لگی، حضرت میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جس طریقے سے ماں باپ تربیت کرتے ہیں اپنے بچے کی، آپ کو بھی وہ حق حاصل ہے، اور میرے بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سزا دینا، لیکن مدرسے سے نکالنا نہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر؟ تو اساتذہ کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی، اور ایسے بھی اس زمانے میں اساتذہ بہت ہی جو ہے تربیت کے تعلق سے بہت ٹائٹ ہوا کرتے تھے، بہت سخت ہوتے تھے۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر کوئی استاد یا اساتذہ میں سے کوئی استاد جو ہے کسی بچے کو تربیت کر دے، سختی کے ساتھ جو ہے لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے بزرگ اور ولی پیدا ہونا بند ہو گیا۔ چنانچہ استاد نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب اتنا کہا استاد نے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے میں مشتمل ہے۔ تو پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، اور تیسرے پارے کا آدھا جب گزر گیا پھر آپ رکے۔ تو استاد جو ہے دنگ رہ گئے کہ بھائی یہ بچہ تو ابھی نیا نیا آیا ہے، اس کو ابھی الف با کی تمیز نہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے۔ تو استادوں کے اندر جو ہے بڑی ہلچل مچ گئی، اور اساتذہ نے
کہا کہ یہ بچے کے آثار کچھ اور لگ رہے ہیں، چنانچہ اس بچے کو جو ہے ان کے والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو کہا بھائی تم جاؤ گھر پہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے اپنے اساتذہ سے کہ استاد محترم اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے سزا دیجئے، مجھے مدرسے سے نکالیے مت۔ کہ نہیں تجھے پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم میں سے جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں کسی کو صلاحیت نہیں کہ تمہیں جو ہے ہم حفظ کرا سکے۔ اور بچے کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں سے گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے والدہ کی مار پڑے۔ یہ ابھی کا کلچر ہے، ابھی ہم لوگوں کی عمر کیا ہے 30 سال 33 سال، تو جب ہم لوگ بچے تھے تو مدرسے سے کچھ کر کے جاتے تو گھر میں پٹائی پڑتی تھی، ماں باپ جو ہے تربیت فرماتے تھے۔ تو اس زمانے میں تو اور بھی سخت تھے والدین۔ تو حضرت پیران پیر جو ہے ڈرنے لگے اور سوچنے لگے کہیں اماں گھر پہ نہ مارے، امی جان نہ مارے، تو رونے لگے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، اچھا یہ بتا، استاد نے پوچھا کہ یہ سورہ بقرہ تم کو کیسے یاد ہو گیا؟ تو پیران پیر کہنے لگے کہ میری امی جان جب بھی مجھے دودھ پلانے لگتی تو میں دودھ پیتا اور امی جان جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتی تھی۔ وہ سن سن کر اللہ رب العالمین نے میرے دل کے اندر ان آیتوں کو منتقل فرما دیا، اور جب مجھے سونے کا وقت ہوتا تو سورہ بقرہ پڑھ کے ہی جو ہے میری ماں مجھے سلایا کرتی تھی۔ تو مجھے یاد ہو گیا، چنانچہ امی جان کو مدرسے میں بلایا گیا۔ امی جان آئی، آنے کے بعد اساتذہ نے درخواست کی کہ اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، چنانچہ جس طریقے سے آپ نے اس کی تربیت فرمائی ہے آپ جو ہے اس بچے کو گھر لے جائیں اور اسی طریقے سے تربیت کیجیے۔ تو کتنی عمر تھی؟ 4 سال۔ 4 سال میں آپ سورہ بقرہ کے حافظ بن چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی ذہانت اس طرح رکھی تھی کہ آپ جو ہے سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ جب اپنے امی کی تربیت میں رہنے لگے تو 6 ماہ کے اندر جو ہے پورے قرآن شریف کو آپ نے حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ! 6 مہینہ کے اندر پورا قرآن کریم آپ کے سینے میں اتر گیا۔ پھر جو ہے 4 سال گزرے۔ جب 8.5 سال آپ کی عمر ہوئی تو 8.5 سال کی عمر میں آپ جو ہے اپنی امی جان سے کہنے لگے کہ امی جان میں قرآن کا حافظ ہوں اور میری قرأت بھی اچھی ہے، میں پڑھتا بھی اچھا ہوں، تجوید بھی میری اچھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ مجھے معلوم ہو جائے، عالمیت کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ پیران پیر عالم ربانی کی اس بات کو سن کر ان کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اور کہا بیٹا تیرے سوا میرا یہاں پہ جو ہے کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ حالانکہ مورخین نے لکھا ہے کہ پیران پیر کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن اس وقت حیات سے تھے یا نہیں تھے اس کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ چنانچہ کہا تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، اگر تجھے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو میں جو ہے جیتے جی مر جاؤں گی، چنانچہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ تمہیں میں جو ہے پڑھنے کے لیے بغداد بھیجوں۔ آپ کا مزار بھی وہی ہے۔ تو امی جان کی اس بات پر جو ہے آپ بھی خاموش رہ گئے۔ تو رات میں جب سونے کا نظم ہو گیا، سو گئی، تو امی جان نے دیکھا کہ خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہے فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا یہ بچہ جو ہے پڑھنا چاہتا اور تم پڑھنے نہیں دیتی؟
تو اس خواب کے بعد جو ہے فوراً وہ جو ہے بیدار ہو گئی، اور بیدار ہونے کے بعد تمام زاد سفر تیار کیا، اور رات کے 3 بجے یعنی فجر کا وقت قریب تھا، ایسے وقت میں آپ کو نیند سے بیدار کر دیا آپ کی امی نے۔ آپ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امی جان اس وقت مجھے بیدار کرنے کا کیا مطلب؟ کہا میرے بیٹے تم جو ہے سفر کی تیاری تمہاری مکمل ہو چکی ہے، تم جو ہے اب نکلو یہاں سے، سفر پر جاؤ۔ یہ بات سن کر حضرت پیران پیر جو ہے سوال کرنے لگتے اپنی امی جان سے، کیا امی جان آپ نے تو منع فرمایا تھا، میرے سوا آپ کا کوئی نہیں اس دنیا میں، تو اپنے سہارے کو کیوں دور کر رہی ہیں آپ؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارا بہت بڑا عالم ہوگا اور امت کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، چنانچہ اس کو جو ہے پڑھنے کے لیے تم بغداد بھیج دو۔ آپ کس گاؤں کے تھے؟ جیلان کے تھے، اور اس جیلان کو کچھ لوگ گیلان بھی کہتے ہیں، اس لیے دونوں روایتیں آتی ہیں، عبد القادر جیلانی اور گیلانی دونوں روایتیں ملتی، کچھ لوگ کہتے ہیں گیلانی۔ تو وہاں سے لگ بھگ 750 کلومیٹر دور بغداد ہے، اور بغداد اس زمانے میں تعلیم و تربیت کا مرکز ہوا کرتا تھا، پورے ایشیا کا، صرف ایران کے لیے نہیں، عراق کے لیے نہیں، بلکہ پورے ایشیا کے لیے جو ہے بغداد تعلیم و تربیت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کے آستین کے اندر 40 درہم آپ کی امی نے جو ہے کیا کر دیا، اس کو سی دیا۔ اس زمانے میں ڈاکہ زنی بہت ہوا کرتی تھی، تو ان درہموں کو کہا کہ 80 درہم ہیں، تمہارے ابا حضور نے میرے پاس چھوڑے تھے، تو تم لوگ 2 بھائی ہو، ایک بھائی کا حصہ جو ہے 40 اور ایک بھائی کا 40، تو میں تمہارے حصے کا درہم تمہیں دے رہی ہوں۔ تو آستین میں جو ہے آپ نے کپڑا لگا کر اس کو سی دیا، اور روانہ ہو رہے ہیں۔ روانہ ہوتے وقت ماں نے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے تمہارے اوپر جو ہے دنیا کی تمام تر مصیبتیں آ جائیں، لیکن جھوٹ نہ بولیو۔ چنانچہ آپ سفر پر نکل گئے، سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ملا۔ حضرت پیران پیر سے جو ہے اب مسافر تو اکیلا ایک سفر نہیں کرتا، تو ایک قافلہ ہوتا ہے، اور ڈاکوؤں کا بھی ایک قافلہ ہے۔ چنانچہ اس قافلے میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو لوٹ لیا گیا، اور پیران پیر سے کسی ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے بھائی؟ تو کہا ہاں میرے پاس ہے نا۔ بھائی کیا ہے؟ بولے 40 دینار ہے۔ تو اب وہ ڈاکو کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ عام لوگ جو ہے، عام بچے جو ہے ہم سے ڈر کر اپنے مال کا پتہ نہیں بتاتے، اپنے مال کو بیان نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے۔ تب وہ ڈاکو کا جو سردار تھا اس کے پاس ان کو لے کر جایا گیا، تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو ڈاکوؤں کے سردار سے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری امی جان نے مجھ سے نصیحت کی تھی، بیٹا تمہارے اوپر ظلم چاہے جتنا ہو جائے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ چنانچہ میری امی جب مجھے منع کر دی جھوٹ بولنے کے لیے، میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے اصل بات بیان کر دی۔ تو ڈاکوؤں کا سردار اب سوچنے لگا، وہ بھی مسلمان تھا، اور عمر جو اس کے 75 کے قریب تھی، رونے لگا اور کہا کہ ہر ماں اپنے بچے کو تربیت کرتی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو صحیح تربیت دیتی ہے، لیکن میں کیسا بھاگا آدمی ہوں، اس چھوٹے بچے کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری ماں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا،
آج اس بچے کو دیکھ کر مجھے وہ تمام باتیں مجھے یاد آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ ڈاکو جو تھا اور ڈاکوؤں کا سردار وہ جو ہے توبہ کر لیتا ہے۔ کہا اس بچے سے یعنی پیران پیر سے کہ آج کے بعد جو ہے میں کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ مال ان کے حوالے کر دیا گیا، نہیں چھینا، اور اس تاریخ سے وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے ڈاکہ زنی چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غیبت اور بے ایمانیاں چھوڑ دی، تمام خود بھی سدھرا اور اپنے آس پاس میں جتنے بھی اس پیشے سے لوگ منسلک تھے تمام لوگوں کو سدھارنے کا کام اس سردار نے کیا۔ چنانچہ اب یہ بچے، کوئی بھی نیک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے ان کے ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت پیران پیر کے والد جو ہے جوانی میں کسی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ کی عبادت جب کر رہے تھے تو اسی اثنا جو ہے آپ کو بھوک لگی اور دریا، وہ کنارہ جو ہے، نہر جو ہے وہ پاس سے بہہ رہا ہے، تو بھوک کی شدت میں دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا، بھستا ہوا آ رہا ہے، تو اس سیب کو اٹھا کر آپ نے جو ہے طعام کر لیا، اس کو کھا لیا۔ جب کھا لیا دل کو سکون مل گیا، لیکن نفس سے اب خیال آ رہا ہے کہ یہ کس کا سیب تھا، کہیں ایسا تو نہیں میں نے حرام کھا لیا، یہ تو میں نے گناہ کر لیا۔ تو آپ نے جو ہے اب سفر کرنا شروع کیا۔ کس طرف؟ اس پانی کے بہاؤ کے مخالف، یعنی جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر آپ نے سفر کرنا طے کیا، شروع کیا۔ تو سفر کرتے ہوئے جاتے ہوئے جو ہے 2.5 دن یا 2.25 دن کے اندر آپ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کے کنارے پاس میں جو ہے نہر بہہ رہا ہے، تو اس ایک درخت کا شاخ جو ہے وہ نہر کے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ خیال آیا کہ یہاں سے گرا ہوگا پانی میں اور پانی جو ہے بہاتے ہوئے سیب میرے پاس لے کے گیا۔ تو اب وہ پوچھنے لگے کس سے کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو اس باغ کے مالک کا بھی کیا کہنا، بہت بڑے بزرگ سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ، دیکھا کہ باغ کے مالک آئے ہیں، جا کر اپنا حال احوال سنایا اور کہا کہ آپ کے اس باغ کا ایک سیب جو ہے بہتا ہوا فلاں جگہ پر چلا گیا، میں وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، بھوک لگی میں کھا لیا، چنانچہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس باغ کے مالک نے کیا شرط رکھی معلوم آپ کو؟ ایک سیب کی سزا جو ہے وہ 12 سال طے کیا۔ ایک سیب کھانے کی سزا 12 سال طے ہوا، اور طے اس طرح ہوا کہ آپ کو جو ہے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے۔ سزا یہ ہے کہ اس باغ کی رکھوالی کرنا ہے، کتنے سال؟ 12 سال۔ اور دوسرا شرط رکھا آپ نے لیکن بیان نہیں کیا، دوسرا شرط بھی تھا اس میں، لیکن کیا شرط؟ وہ صرف وہ باغ والا جانتا تھا، سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ جانتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو صالح زنگی یا پھر ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عابد تھے جی۔ ایک سیب کے حرام ہونے کے خدشہ نے آپ کو 12 سال تک دوسرے کی باغ کی رکھوالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیسا شخص ہوگا وہ؟ چنانچہ آپ 12 سال مکمل کرتے ہیں، اور مکمل کرنے کے بعد کہا 12 سال میرے مکمل ہو گئے، اب جو ہے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔
تو حضرت پیران پیر کے والد محترم کو اس باغ والے نے کہا دوسرا بھی شرط تھا، معلوم ہے نا؟ بولا ہاں معلوم ہے، بیان کیجیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے، بہڑی ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، بدصورت بھی ہے۔ کہ چونکہ میں نے گناہ کیا ہے وہ سیب کھا کر اور سزا کے طور پر مجھے شادی کرنا ہے، تو مجھے صورت کیا دیکھنا اور سیرت کیا دیکھنا، ٹھیک ہے نکاح کر دیجئے۔ تو جب نکاح ہوا اور آپ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک دو سیزہ خوبصورت لڑکی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے ایک مرتبہ غلطی سے سیب کھا لی، 12 سال سزا ہوئی، اب غلطی سے اگر میں یہاں بیٹھ گیا معلوم نہیں پوری زندگی میری خراب ہو جائے گی، اور فوراً وہاں سے نکل آئے، کمرے سے باہر نکل آئے، اور نکل آنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے باغ کے مالک سے کہا حضور وہاں تو خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، آپ نے کہا کہ بدصورت ہے، بہڑی ہے، گونگی ہے، تو کہا ہاں وہی بدصورت لڑکی ہے۔ بدصورت کیوں معلوم؟ کہ اس نے اپنے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے کبھی بھی جو ہے دنیاوی فیشن کو اختیار نہیں کیا۔ گونگی اس لیے ہے معلوم کہ کبھی بھی جو ہے کسی غیر مرد کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اندھی اس لیے ہے کہ کبھی بھی جو ہے کسی غیر محرم کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ماں اور باپ اگر دونوں نیک صالح ہو تو اس کا اثر جو ہے بچے پر اترتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کو ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، آج کے دور میں ہم دودھ پلا رہے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہاں سے نیک صالح اولاد آئے؟ آپ جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑ رہا ہے، اسی لیے آج کل کے بچے جو ہے کم عمری میں ان کو جو ہے تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 2.5 سال 3 سال کے بچے جو گیم کھیل رہے ہیں، ان کو معلوم ہے گیم کیسے نکالنا ہے اینڈرائیڈ موبائل میں۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے جو ہے اپنی زندگی کا 12 سال ایک سیب کھانے بغیر اجازت کے کھانے کی وجہ سے گزار دی، اور آپ کی والدہ محترمہ جب ان دونوں کے شادی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک شخصیت کو پیدا فرمایا، وہ شخصیت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے اور پڑھنا شروع کیا تو آپ نے ہر ایک موضوع کے اندر تخصص حاصل کی۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشلٹی کو، ڈاکٹروں کے اندر دیکھتے ہیں اسپیشلٹی، اسپیشل فلاں چیز کا فلاں چیز کا فلاں چیز کا۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر جو پڑھائی ہے، تعلیم ہے، اس کے اندر جو ہے فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن کریم ہے، تفسیر ہے، ان تمام موضوعات کے اندر آپ نے جو ہے 100% صلاحیت پیدا فرمائی۔ تو صلاحیت جب آ گئی تو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ علاقے میں مشہور ہو گیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، حضرت پیران پیر سے بڑا عالم کوئی اور نہیں ہے، علاقے میں مشہور ہو گیا۔ اور جب مشہور ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، عام اوقات میں جو ہے آپ بیانات کیا کیجیے۔ تو حضرت پیران پیر جو ہے انہوں نے کہا میں کیا بیان کروں، کتابی صلاحیت ہے میرے پاس، اس لیے میں جو ہے کتاب پڑھاتا ہوں، کبھی بیان نہیں کیا، مجھے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن لوگوں نے اصرار کرنے کے باوجود بھی آپ نے جو ہے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ رات میں
جب آپ بستر پر جاتے ہیں، سوتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور کہا کہ عبد القادر کہ تم جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہو اس کو کرتے رہو اور ساتھ میں بیانات بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے مجلسوں میں 70,000 80,000 60,000 لوگ آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جس طریقے سے آج کے دور میں مائک ہے، آج کے دور میں جو ہے بیان کرنے کے نئے نئے طریقے ہیں، اور پرچار کرنے کا نیا نیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سے مطلع کر دیا جائے فلاں شخص آ رہے ہیں، فلاں مقرر آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے ہی ہوتا نا، لیکن اس زمانے میں سب کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگ آپ کے اتنے شیدائی تھے کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے اور آپ کے بیانات کو سنتے، اور ایک ایک جو ہے مجمع کے اندر 10,000 15,000 20,000 لوگ جو ہے ایمان لے آتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کرامات سے نوازا تھا۔ ایک چیز دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے معجزہ، معجزہ صرف اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کرامات، کرامات کہتے ہیں کوئی عام انسان اپنی بزرگی کے حد تک پہنچ گیا ہو اور اللہ رب العالمین اس کو پسند فرما کر اس کی کسی چیز کو، کسی انہونی چیز کو جو ہے ہونی بنا دے، یعنی ممکن نہیں تھا لیکن ممکن کر دیا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے، جن کے اوپر جو ہے سفر کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے، یعنی یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں پھرنے کی وجہ سے ان کے جو ہے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں کے چپل جو ہے گھس جائیں گے، غریبی کی زندگی گزاریں گے، لیکن ایسے لوگ جب زمین پر دعا کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھ کر ان کا دعا قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ معاف کرے، سورہ توبہ نہیں، سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو سنو لوگوں سنو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو جو ہے دنیا کا غم نہیں ہوتا، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ منسٹر آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، اور کون آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فلاں افسر آ رہا ہے، وہ دنیا سے جو ہے معیوب ہوتا ہے، دنیا کی پاور ان کے سامنے زیرو ہوتی ہے، اور حق بات جب بولنے کا موقع آتا ہے تو کبھی کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور کہا ان کی صفت کو بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، جن کے اندر ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اور اللہ کی الوہیت ہے، اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کو کبھی توڑتے نہیں۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ان کے زندگیوں میں شامل ہے۔ وہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش نہیں کرنا چاہتے، اور کہتے ہیں ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر بشارت دی جاتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ دنیا و آخرت کے بارے میں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اپنے زندگی کا طرز عمل ایسا بنا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور ادھر جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ان کے صفات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جتنے بھی بزرگان دین بنے ہیں وہ زیادہ تر غریب تھے، کوئی بھی امیر نہیں تھا،
فقیر لوگ ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک محاورہ چلتا ہے اردو زبان کے اندر کہ انہوں نے ایسے لوگ جو ہے اکثر بولا کرتے کہ ہمارے فقیری میں بادشاہت ہے، ہمارے فقیری میں شاہی ہے۔ تو وہ بادشاہ ہوتے تھے، اپنی دنیا کی بادشاہ، وہ دنیا کی جو ہے پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسی زندگی ہے، سبق آموز زندگی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو ان کے زندگی سے جو ہے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کوئی آدمی غوث ایسے نہیں بن جاتا، ان کے نام کے پیچھے غوث لگا ہے۔ جب ایک عام انسان اللہ کے قانون کے اوپر یعنی دین شریعت کے اوپر مکمل عمل کرتا ہے تب جا کے ولی بنتا ہے، اور جب ولی بنتا ہے پھر محنت کرتا ہے تب جا کے قطب بنتا ہے، اور قطب سے آگے بڑھنے کے لیے پھر محنت کرتا ہے تب جا کے ابدال بنتا ہے، اور ابدالیت جب حاصل ہو جاتی ہے پھر محنت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کر کے آپ کی زندگی کے جو احوال ہیں اور آپ کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو زندہ کر کے پھر غوث بنتا ہے۔ اور غوثوں میں کیسا غوث؟ غوث اعظم، سب سے بڑا غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم میں سے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن کی چھوڑنے کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے، ہمارا یہ خیال ہے، علماء اکثر اپنے بیانات میں بولتے ہیں کہ پہلے ٹھیک سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو دامن کو، چھوڑنا ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں آئے گی بات۔ اور دامن کے اندر کیا ہے؟ شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کے اندر نماز ہے، ماں باپ کی عزت ہے، سچ ہے، اور غیبت، جھوٹ اور جتنے بھی فریبی کام ہیں ان تمام کاموں سے دور ہٹنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جب ہمارا عمل ہوگا پھر ہم غوث اعظم کے شیدائی کہلائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، چنانچہ جو ہے اللہ سے معافی تلافی کرے، اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے گر گرائیں تو بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے کے لیے جو ہے ہمارے سحرک سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ کوئی بھی انسان جو غوث اعظم کا دیوانہ اپنے آپ کو کہتا ہے اسے چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، یہی زندگی کا اہم مقصد ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ بول کے میں اپنے اس بیان کو مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت پیران پیر جو ہے جب مشہور ہو گئے، بغداد کے اندر بہت بڑے پیر ہیں، تو آپ کے استاد آ گئے آپ سے بیعت ہونے کے لیے، شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو حضرت کو برا لگا کہ ہمارے استاد ہیں، اور جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ہے بھائی، ان سے میں نے تعلیم حاصل کی، کہ نہیں مجھے تم اپنا یہ بنا لو، مجھے بیعت کر لو، اپنا مرید بنا لو مجھے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد آپ نے بیعت کر لیا، اور جب بیعت ہو چکے تو بیعت ہونے کے بعد جب آپ سونے کے لیے گئے تو فوراً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ کن کو؟ شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت بڑے عالم ہیں۔ جب نیند ٹوٹی فوراً آ گئے اپنے پیر و مرشد کے پاس، اور آنے کے بعد کہے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا زیارت کر رہا ہوں، میرے خواب میں انہوں آئے ہیں۔ تو حضرت پیران پیر رونے لگے۔ کوئی دوسرا پیر ہوتا اور کوئی دوسرا انسان ہوتا بڑا خوش ہوتا، ہاں میرے شاگرد کو، میرے مرشد کو جو ہے، میرے جو ہے مرید کو جو ہے اے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ لیکن آپ روئے، اور رونے کے بعد کہا اگر خواب میں حضور کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو صحیح میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے سامنے سے گزر کے چلے گئے۔ تو سامنے آمنے سامنے آپ نے حضور کو دیکھا۔
تو یہ بزرگی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہی جو ہے قادریہ سلسلہ جو ہے وجود میں آیا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ جب ہم کسی پیر کی بات کرتے ہیں تو ان کے زندگی کے جو اثرات ہیں وہ ہم میں آنا، ان کے زندگی کے جو نمونے ہیں وہ ہم میں آنا۔ اگر ہم کسی صحابی کی بات کرتے ہیں تو صحابی کے زندگی کو ہم اپنی زندگی میں اتار لے تب ہم کامیاب ہیں۔ صرف زبان سے جھوٹ بول کے کہ میں غوث اعظم کا شیدائی ہوں، میں غوث اعظم کا فدائی ہوں، یہ کام نہیں چلتا۔ اللہ کے نزدیک جو ہے تقوی اور پرہیزگاری سب سے اول ہے، اور نام اور نمود جو ہے اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پورے امت اسلامیہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کریں۔